شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ حیران کن ہو یا ان ایکسپیکٹڈ ہو کہ پاکستان نے یہ جو کارروائی کی ہے، لیکن ان ریالٹی یہ انیویٹیبل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ بلڈ اپ ہو رہی تھی، اور پاکستان تباتر سے یہ خبردار کر رہا تھا افغان طالبان کو کہ اگر آپ نے ان حملوں کو نہ روکا تو پھر پاکستان مجبور ہوگا کہ وہ سرحد پار کارروائی کرے. انفیکٹ پچھلے سال دسمبر میں ڈی آئی خان میں ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں تقریباً 11 سال کے بعد 10-11 سال کے بعد کسی ایک واقعے میں اتنی بڑی کیجولٹیز ہوئی تھیں پاکستانی فوجیوں کی. 23 فوجی جوان جو ہیں اس میں شہید ہوئے تھے، اور اس وقت بھی شاید یہ سوچا جا رہا تھا کہ کارروائی کی جائے اکراس دا بارڈر، لیکن پاکستان نے پھر ایک موقع دیا افغان طالبان کو ود لاسٹ وارننگ کہ اگر مستقبل میں کوئی اس طرح کی کارروائی ہوئی، حملہ ہوا، تو پھر پاکستان یہ کارروائی کرے گا. اور وہی بات ہوئی کہ 16 مارچ کو جو میر علی میں واقعہ ہوا دہشت گردی کا، تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ کرے اکراس دا بارڈر انسائیڈ افغانستان. دوسرا ایسا واقعہ تھا نا پہلے غالباً اپریل 2022 میں بھی اس قسم کی سٹرائکس ہوئیں، جس کو غالباً آفیشیلی کبھی اون کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ دیکھیں اپریل 2022 میں بالکل اس وقت بھی جب ایک دفعہ دہشت گردی کے واقعات میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی، خاص کر کے بارڈر کے ایریا میں جو سیکیورٹی فورسز کو مسلسل جو نشانہ بنایا گیا ٹی ٹی پی کی طرف سے، تو اس وقت پاکستان نے ان اناؤنسڈ ایئر اسٹرائکس کیے تھے. اس ایئر اسٹرائکس میں اور آج کے ایئر اسٹرائکس میں ایک بنیادی فرق تھا. فرق یہ تھا کہ پاکستان نے پبلکلی کبھی اس کو ایکنالج نہیں کیا. جو افغانستان ہے ان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل بڑا ٹھنڈا سا تھا، انہوں نے بھی اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی. اس دفعہ نمبر 1 پاکستان نے پبلکلی ایکنالج کیا ہے کہ یس ہم نے کارروائی کی ہے اکراس دا بارڈر انسائیڈ افغانستان. پاکستان کی کنفرمیشن سے پہلے ہی افغان طالبان نے یہ کنفرم کر دیا کہ پاکستان نے یہ فضائی حملے کیے ہیں یہ چیز. اور دوسرا آئی تھنک ان حملوں کے بعد جو کرٹیکل ایک پوائنٹ تھا کہ ٹیمپریرلی ایک ڈی ایسکیلیشن ہوئی تھی، کیونکہ طالبان کے اوپر ایک دباؤ آیا تھا. ٹی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے، ایک سیز فائر کا بھی اعلان ہوا، کیونکہ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کی اسٹریٹجی کچھ اور تھی. اس وقت جو سٹیل میٹ ہے اور خدشہ یہ ہے کہ تعلقات مزید خراب ہوں گے، کیونکہ افغان طالبان آج بھی اپنی بات پر قائم ہے کہ اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے ہے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ سنگل ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے ٹی ٹی پی کا، اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ان کا خاتمہ کرنا ہے. کم وقت میں ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، آپ تھرو یوز آف فورس کریں بے شک، یا کچھ ایسا میکنزم ہو کہ ان کی ایبلٹی ختم ہو جائے کہ وہ پاکستان کو نشانہ بنائیں. تو اس لیے ڈیڈ لاک جو ہے وہ پرسسٹ کر لیں. تو اس لیے یہ جو اٹیکس ہیں مختلف ہیں، اور یہ کلیئر سگنل بھی ہے کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو کامران، جو آرمی چیف کا ایڈریس تھا ٹو دی یوتھ کانفرنس، اس میں 3-4 کنٹریز کا انہوں نے ذکر کیا تھا، جس میں افغانستان کے حوالے سے غالباً اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن پلیز کریکٹ می، انہوں نے شاید بولا تھا کہ ڈیم ود افغانستان، اگر ایک بھی پاکستانی کی جان گئی افغانستان کی وجہ سے، جس میں افغانستان کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول ہوا، تو پھر ڈیم ود افغانستان. تو پروبیبلی اب اس پالیسی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی تھی اس کی امپلیمنٹیشن اب آ رہی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایران کا بھی اس وقت تازہ واقعہ تھا، ایران کے حوالے سے بھی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، اور انڈیا کا بھی انہوں نے ایک کلیئر ورڈز میں کہا تھا. تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت پاکستان کی جو ایک ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اگر آپ کے بارڈرز کے اندر کوئی دوسری ملک کی طرف سے یا کوئی فیکٹ جو وہاں پہ ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی طرف سے کوئی انٹرونشن ہوتی ہے، کوئی مداخلت ہوتی ہے، کوئی کارروائی ہوتی ہے دہشت گردی کی، تو لگ اب یہ رہا ہے کہ شاید اب پاکستان ٹالریٹ نہیں کرے گا. بالکل ٹالریٹ نہیں کرے گا. اور اس میں جو یہ واقعہ ہوا آف کورس کاؤنٹر کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز ہیں. افغان طالبان کا دعویٰ ہے، افغان طالبان نے جو دعویٰ کیا کہ جو پاکستان نے فضائی حملے کیے اس میں خواتین اور بچے مارے گئے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ٹی ٹی پی کے یا حافظ گل بہادر کے ٹھکانے وہاں پہ موجود نہیں تھے. لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو افغانستان کے ان علاقوں سے واقف ہیں، تو جو اصل میں پاکستان نے 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 8 جو مقامات ہیں وہاں پر ٹارگٹ کیا، جو خاص کر کے حافظ گل بہادر گروپ کے جو ٹھکانے تھے، اور وہ پن پوائنٹڈ تھے جو گراؤنڈ پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں. اور افغان طالبان نے کوشش کی حتی الامکان کے جو تفصیلات ہیں وہ پبلکلی سامنے نہ آئیں. جہاں جہاں وہ حملے ہوئے، خاص کر کے خوست کے علاقے میں بھی، تو انہوں نے اس ایریے کو کوارڈن آف کر دیا. اور خدشہ یہی ہے کہ وہاں پہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور زیادہ تر جو حافظ گل بہادر کے جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں. اب افغان طالبان obviously اگر اس کو پبلک کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہے، اور دوسرا ڈومیسٹکلی بھی ان پر پریشر آتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو تو وہ وہاں پہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے اور کیسے پاکستان ہمیں دھمکا سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر ایک اہم ایلیمنٹ ہے. اب جو اگلی جو اسٹریٹجی ہے، دیکھیں پاکستان وزیر دفاع کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جی
ہم افغانستان کے ساتھ کوئی آرمڈ کانفلکٹ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلی ترجیح ہماری یہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں, لیکن اگر مستقبل میں یہ حملے جاری رہیں گے تو پھر ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم کارروائی کریں گے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند ماہ میں پاکستان نے مختلف اکنامک لیوریجز استعمال کی, افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کا سلسلہ, لیکن وہ پروسیس سلو ہو گیا. ون ڈاکیومنٹ ریجیم, اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حملے جاری رہے تو پاکستان جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے افغانستان کو کہ وہ پاکستان کے راستے تھرو واگا بھارت کے ساتھ جو تجارت کرتے ہیں, جو اپنی پروڈکٹس کو وہاں بھیجتے ہیں, تو وہ جو راہداری ہے پاکستان وہ بھی بند کر دے گا. دیکھیے کامران, یہ تو ٹھیک ہے ہر ریاست کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اکنامک لیوریج پاکستان نے پہلے استعمال کی تھی, جس میں آپ نے جیسے بولا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ والا تھا, پھر جو ان کے مہاجرین تھے ان کو واپس بھیجنا تاکہ اکنامکلی ان کے اوپر ایک دباؤ آئے, تو اگر وہ ان کے یہ ٹیکٹس یا ہماری جو اسٹریٹجی تھی اگر کامیاب ہوتی تو یہ جو سلسلہ تھا ہم لوگوں کا یہ رک جاتا ہے. ایٹ لیسٹ افغان جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتی, اس طریقے سے اپنے آپ کو نہ وہ ڈسٹنس کر رہی ہے. پارشلی جو ہے اس میں ایک لحاظ سے سکسس, کیونکہ یہ جو حملہ جس کا دعویٰ کیا جو حافظ گل بہادر نے کیے, 2 بڑے جو حملے ہوئے ہیں, جو ٹی ٹی پی ہے اگر وہ حملے کر بھی رہی ہے تو وہ اگر آپ دیکھیں دسمبر کے بعد سے وہ بڑا لو پروفائل ہے, پبلکلی وہ زیادہ سامنے نہیں آ رہے. تو اس میں ایک وجہ وہی ہے کہ جو پاکستان دباؤ مسلسل ڈال رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں افغان طالبان کو بھی احساس ہے کہ چیزیں خراب ہو جائیں گی. جو میری اطلاع ہے کہ اس معاملے کے اوپر افغان طالبان, آپ کو پتہ ہے حقانی نیٹ ورک بھی ہے, پھر کندھاری طالبان ہے, آپس میں بھی ان کے اختلافات اب شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ افغان طالبان کی جو کچھ جو سینئر لیڈرشپ ہے جو پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں, جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے نہیں لیڈرشپ جو دوسرے ہیں, ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اگر ہم نے افغان طالبان ٹی ٹی پی والے معاملے پر اگر اپنی اسی طرح سے سٹک کیا تو کہیں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ انڈر تھریٹ نہ آ جائے. تو ادھر بھی اختلافات ہیں کہ کیا ہمیں ایک طرف ٹی ٹی پی کو بچانا چاہیے یا دوسری طرف اپنے اقتدار کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو پبلکلی پوسٹنگ جو بھی وہ کر رہے ہوں, جو پاکستان کی حکمت عملی ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے فرق پڑ رہا ہے, اور اب اس کے الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بٹ ایٹ لیسٹ ان دا فورسیبل فیوچر لگ یہ رہا ہے کہ تعلقات میں کوئی بہتری ہونے کے امکانات نہیں ہیں. ٹیمپلیٹ پاکستان نے سیٹ کر دیا ہے کہ اگر مستقبل میں بھی اٹیکس ہوں گے پاکستان پھر بھی افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کرے گا. اور بریک پہ جانے سے پہلے اب یہ دہشت گردی والا جو معاملہ ہے اتنا سیریس ہے. کامران ایک ایشو تو بھی رہتا ہے نا امریکن جنرل والا. ہاں جی, امریکن وہ اسٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے جو پاکستان کی پوزیشن کو وہ, کیونکہ جو پاکستان نے جب یہ فضائی حملے کیے اور اس کے بعد پاکستان نے پبلکلی, یہ بھی ایک چینج ہے, پہلے ہم کہتے تھے کہ را اور این ڈی ایس سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو, یہ جو دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ certain elements within the Taliban government وہ نہ صرف پیٹرنائز کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو بلکہ اس کو ایز اے پراکسی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو فرائیڈے کو جو یو ایس سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی ہے, سینٹ کام کے چیف وہاں پہ پیش ہوئے اور ان سے وہاں پہ سوال ہوا. ایک تو انہوں نے کل ہی آرمی چیف سے بھی ان کی بات ہوئی تھی ریگارڈنگ دا کرنٹ جو سچویشن ہے, اور اس میں انہوں نے یہ انڈورس کیا, انہوں نے کہا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ القاعدہ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور کلعدم تحریک طالبان پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. صرف ایک ہی گروپ ہے جس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں اور وہ ہے داعش خراسان. اور جو داعش خراسان کی بات ہے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو کل روس کے کیپٹل ماسکو میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں. وہاں پہ ایک کانسرٹ تھا